عمر نبی کے قتل کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر، کہ دیتا ہوں تمہیں سرحد یہ اسلام کا لا کر۔ بدی کے غلغلے اس محفل حق پوش میں اٹھے، عمر نے کھینچ لی تلوار پورے جوش میں اٹھے۔ چلے اس زندگی بخشے جہاں کے قتل کرنے کو، تمنائے مکاں والا مکاں کے قتل کرنے کو۔ نعیم ایک مرد عاقل سے ہوئی مٹ بھیڑ رستے میں، وہ بولے آج کیا ہے تم نظر آتے ہو غصے میں۔ کہا میں قتل کرنے جا رہا ہوں اس پیغمبر کو، کہ جس نے ڈال رکھا ہے مصیبت میں عرب بھر کو۔ وہ بولے تم کو گھر کا حال بھی معلوم ہے بھائی، کہ ہے اسلام کی حامی تمہاری اپنی ماں جائی۔ تمہارے گھر میں بستا ہے خدا کا نام مدت سے، کہ بہنوئی تمہارا لا چکا ہے اسلام مدت سے۔ تو یہ جو نعیم نام آیا ہے یہ صحابی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اتنا غصے میں ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ اس وقت بہت طاقتور اور مضبوط تھے، کافی مشہور تھے نوجوانوں میں، طاقتور لوگوں میں، تو یہ ڈر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر اچانک پہنچ جاتے ہیں، یہ ایمان پہلے سے لا چکے تھے، تو حضرت عمر کے غصے سے یہ ڈر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے روکنے کے لیے انہوں نے مجبوراً یہ بات بتا دی کہ تمہاری اپنی بہن بھی ایمان لا چکی ہے، تمہارے گھر میں خود خدا کا نام بستا ہے، جاؤ پہلے وہاں دیکھو، تاکہ یہ اس بیچ میں انہیں موقع مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر سکیں۔ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب اسلام آیا تو ہر گھر میں ایک وہ پھیل گیا تھا، تفرقہ پھیل گیا تھا، کسی گھر میں ماں ایمان لائی ہے باپ نہیں لایا، کسی گھر میں بھائی ایمان لایا بہن نہیں لائی، کسی گھر میں بہن لائی ہے بھائی نہیں لایا، تو لوگ ایک دوسرے سے بالکل اختلاف رکھنے لگے تھے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ آپس میں ایک نا اتفاقی پیدا ہو گئی تھی۔ غلام کہیں مالک ایمان نہیں لایا، غلام لایا تو مالک غلام پہ ظلم کرتا ہے، تو اس طرح سے سارے عرب میں اسلام آنے کے بعد تفرقہ پھیل گیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد، انہیں اللہ کے رسول سے کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کا مقصد صرف کیا تھا کہ جو عرب میں نا اتفاقی جھگڑا پھیل رکھا ہے یہ اسلام کے آنے کے بعد سے ہوا ہے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے تو یہ عرب میں اتحاد ہو جائے گا، تو ان کا مقصد صرف عرب میں اتحاد لانا تھا، انہیں اللہ کے رسول سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ تو آگے دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر اور بھی غیظ و غضب طوفان پر آئے، عمر تلوار کھینچے اپنے بہنوئی کے گھر آئے۔ غضب ٹوٹا عمر دہلیز پر جس وقت چڑھتے تھے، وہ دونوں حضرت خباب سے قرآن پڑھتے تھے۔ عمر داخل ہوئے جب گھر کے اندر سخت غصے میں، سنی آہٹ تو فوراً چھپ گئے خباب پردے میں۔ کہا کیا پڑھ رہے تھے تم؟ وہ بولے تم سے کیا مطلب؟ کہا دونوں مسلمان ہو چکے ہو جانتا ہوں سب۔ بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹ یا کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے، دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ دہن سے نام حق آنکھوں سے آنسو منہ سے خون جاری، عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی طاری۔ کہا اچھا دکھاؤ مجھ کو وہ آیات قرآنی، سمجھ رکھا ہے جن کو تم نے ارشادات ربانی۔ بہن بولی بغیر غسل اس کو چھو نہیں سکتے۔ یہ سن کر اور حیرت چھا گئی، منہ رہ گئے تکتے۔ اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، اسی کے ساتھ آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری، خدائے واحد و قدوس کی ہیبت ہوئی طاری۔ وہ دل سخت جو آہن و فولاد کا دل تھا، مسلمانوں کے حق میں جو کسی جلاد کا دل تھا، شعاع نور نے اس دل کو یکسر موم کر ڈالا، ہوئی تسکین بہہ نکلا قدیمی کفر کا چھالا، اڑی کافور کی صورت سیاہی رنگ باطل کی، یکایک آج روشن ہو گئیں گہرائیاں دل کی، اسی عالم میں اٹھے جانب کوہ صفا دوڑے، نکل کر نرغہ شیطان سے جیسے پارسا دوڑے۔ تو ابھی جو ہم نے واقعہ پڑھا حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ، یہ حفیظ جالندھری صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شاہنامہ اسلام، اس کا یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح شاہنامہ اسلام بہت ہی ان کی مشہور اور بہت ہی اہم کتاب ہے، جس میں اسلامی واقعات ہیں، ہزاروں اسلامی واقعات جس میں ہیں۔
जो हाफिज़ जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह इतने काबिल और इतने मशहूर शायर थे। आपने जैसे अभी देखा कि किस तरह से उन्होंने इस पूरे पूरे वाक़ये को एक नज़म में, एक शायराना अंदाज़ में लिख डाला है। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सबक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात। 10th स्टैंडर्ड उर्दू में हिस्से नज़म में हम 3 क्या क्या था, हम्द था, नात और मरसिया, ये 3 हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा नज़म में क्या देखेंगे, प्रीत का गीत, जिसके मुसन्निफ़ हैं हाफिज़ जालंधरी। यहाँ पर उनका नाम है हाफिज़ जालंधरी। हाफिज़ उनका तखल्लुस है और जालंधर में वो शहर पंजाब में वो पैदा हुए थे। जो शहर पंजाब में जालंधर है वहाँ पर वो पैदा हुए थे, इस वजह से उनका नाम क्या पड़ गया, हाफिज़ जालंधरी। तो पहली बात हम उनके ताल्लुक़ से देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि जो उन्होंने गीत लिखा है उसके बारे में क्या दिया हुआ कि गीत हिंदी शायरी के एक मारूफ सिन्फ है। मारूफ यानी बहुत मशहूर। तो जो गीत वर्ड आप समझ जाते हैं कि हिंदी का वर्ड है गीत, गीत यानी गाना होता है। तो गीत हिंदी शायरी की एक मारूफ सिन्फ है यानी किस्म है। इसके लिए कोई मखसूस मौजू या हैयत मुकर्रर नहीं है, यानी कोई मखसूस टॉपिक, मौजू या उन्वान या कोई है मखसूस हैयत यानी हालत मुकर्रर नहीं है, बल्कि किसी भी मौजू को गीत में गाया जा सकता है, कोई भी हालत में गाया जा सकता है, कैसी भी हैयत हो सकती है, वो गीत पढ़ा जा सकता है। अलबत्ता निस्वानी जज्बात के इजहार की खुसूसियत, निस्वानी की यानी क्या होता है, तालीम निस्वां, निस्वां ये वर्ड आपने सुना है। तो निस्वां यानी क्या होता है, औरतें, ख़वातीन। तो निस्वां से बना है निस्वानी। तो अलबत्ता निस्वानी जज्बात के इजहार की खुसूसियत यानी ख़वातीन और औरतों के जज्बात के इजहार की खुसूसियत गीत को एक मखसूस मिजाज देती है। आगे, जिन लफ्ज़ों से गीत के ख़यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है और इसके बिल्कुल इब्तिदाई बोल को मुखड़ा कहते हैं। यानी जिस तरह से आप देखेंगे गज़ल के जो शुरू के लाइन होते हैं, शुरू का मिसरा होता है, उसे मतला कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि और इसके बिल्कुल इब्तिदाई के बोल को मुखड़ा कहते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। आगे, बोल और गीत के काफ़ियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। फिर क्या कह रहे हैं कि यानी देखो, जिन लफ्ज़ों से गीत के ख़यालात उजागर होते हैं तो उन्हें बोल कहा जाता है और उसके बिल्कुल इब्तिदाई बोल को मुखड़ा कहते हैं। बोल और गीत के काफ़ियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। फिर गीत चूँकि गाने के लिए होता है इसलिए उसे मौसीकी का लफ्ज़ी रूप समझना चाहिए। यानी मौसीकी जो होता है, म्यूज़िक, उसमें सिर्फ गुनगुनाहट होती है, एक ट्यून होता है, एक तर्ज होता है। लेकिन जो गीत है चूँकि गाने के लिए होता है, उसे गाया जाता है, इसलिए उसे मौसीकी का लफ्ज़ी रूप समझना चाहिए। गीत की बहरी यानी उसकी लय और आहंग। बहरी यानी क्या होता है, शेर का वज़न। आप देखेंगे बहरी यानी शेर का वज़न, वज़न यानी उसका तर्ज, उसका ले, उसका टोन। तो ये देखिए, गीत की बहरी यानी उसकी लय और आहंग हिंदी बहरों और अवामी शायरी के बहरों से मुमासिल होती हैं। मुमासिल हो यानी क्या होता है, मुमासिल यानी होता है एक जैसी, बहरों जैसी होती हैं, उसके मुशाबा होती हैं। उर्दू में अज़मतुल्लाह ख़ां वग़ैरह ने बहरो आहंग के तजुर्बात किए तो 20वीं सदी के आगाज़ से उर्दू गीत लिखे जाने लगे। अख्तर शेरानी, हफीज़ जालंधरी और नए ज़माने में निदा फ़ाज़ली, ज़फ़र गोरखपुरी वग़ैरह ने खूब गीत लिखे हैं। उर्दू शायरी इंसानी मोहब्बत व यगानिगत के जज्बात से भरी पड़ी हैं। यगानिगत यानी क्या होता है, खुलूस, जिसमें दिखावा ना हो। गज़ल की तरह हमें गीतों में भी इत्तिहाद का पैगाम मिलता है। इत्तिहाद यानी एकता, यूनिटी। गीतों में उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि गीत वर्ड जो है वो हिंदी वर्ड है। तो जब उर्दू शुअरा उसे लिखते हैं तो उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे हिंदी वर्ड का, लफ्ज़ों का भी कसरत से इस्तेमाल होगा, जो दो तहज़ीबों के मिलन से इबारत है। आगे हम हफीज़ जालंधरी के बारे में पढ़ेंगे। जान पहचान, मोहम्मद हफीज़ 14 जनवरी सन 1900 को जालंधर में पैदा हुए। तो जालंधर ये शहर पंजाब में है। इब्तिदाई तालीम वहीं हासिल की। उनकी कुन्नियत अबुल असर है।
کنیت کیا ہوتا ہے؟ کنیت کے معنی آپ دیکھ لیں، اس کی تعریف کہ وہ نام جو باپ یا ماں یا بیٹا یا بیٹی وغیرہ کے تعلق سے بولا جائے۔ ابو الاسر یعنی کیا ہوا؟ ابو یعنی ابا ہو گیا، اثر ہو سکتا ہے ان کے بیٹا یا بیٹی کسی کا نام ہو، تو ابو الاسر اثر کے ابا یعنی بیٹا بیٹی کے نام سے بلایا جاتا تھا یا ماں باپ کے نام سے بلایا جاتا تھا، اسے کنیت کہتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام عبد الرحمن تھا، لیکن انہیں ابو ہریرہ کیوں کہانے جانے لگا؟ کیونکہ ہریرہ کے معنی ہوتے ہیں بلی، اور انہیں بلیوں سے بہت لگاؤ تھا، بہت محبت تھا، ہمیشہ بلی کو وہ اپنے پاس رکھتے تھے، اپنے ساتھ کھلاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام کیا فیمس ہو گیا؟ ابو ہریرہ، حالانکہ ان کا اصلی نام عبد الرحمن تھا۔ گھریلو حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ ناسازگار یعنی گھریلو حالات ان کے خراب رہے ہوں گے، پیسے فائنینشیلی پرابلم رہا ہوگا۔ وہ شعر و شاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے۔ فطری ذوق یعنی شروع سے انہیں شوق تھا ان ساری چیزوں کا۔ 7 برس کی عمر میں انہوں نے نظم کہی، انہوں نے مختلف ادبی رسائل کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ اب آپ دیکھیں گے ادارت کے معنی، یہ ادارات نہیں ہے، ایک ادارات ہوتا ہے، ادارہ کی جمع ادارات، لیکن یہ ادارت لکھا ہے، رے کے بعد الف نہیں تو اسے ادارت پڑھیں گے۔ ادارت یعنی ہوتا ہے رسالہ، اخبار، کتاب وغیرہ مرتب کرنا، کتاب وغیرہ شائع کرنا، چھاپنا، نکالنا۔ تو انہوں نے مختلف ادبی رسائل کی ادارت کے فرائض انجام دیے، جن میں رسالہ، زمیندار، نونہال اور مخزن مشہور ہیں۔ مخزن کے معنی آپ دیکھیں گے ہوتا ہے خزانہ کی جگہ، گودام، ذخیرہ، تو یہ سب کیا تھے؟ ان کے ادبی رسائل تھے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ نغمہ زار سن 1925 میں شائع ہوا۔ طلخابہ شیریں، سوز و ساز اور حفیظ کے گیت ان کی دوسری کتابیں ہیں۔ سوز و ساز یہ انہوں نے کشمیر کے لیے قومی ترانہ لکھا تھا، تو یہ سوز و ساز آپ شاید نیٹ وغیرہ پہ سرچ کریں تو مل جائے گا کہ سوز و ساز یہ کشمیر کا ایک قومی ترانہ ہے جو حفیظ جالندھری صاحب نے لکھا تھا۔ آگے کیا ہے ان کے بارے میں کہ شاہنامہ اسلام ان کی شاہکار طویل مثنوی ہے۔ سن 1982 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو میں آپ کو ان کے بارے میں سب سے اہم بات بتاتی چلوں کہ 1900 میں جب اس وقت برٹش رول تھا، انگریزوں کا راج تھا، تو یہ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جب وہیں پہ تعلیم حاصل کی، پھر جب پاکستان بن گیا، تقسیم ہند ہوا، پاکستان بنا، تو محمد حفیظ جالندھری پاکستان چلے گئے اور وہاں پر لاہور میں انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری۔ تو پاکستان اور وہاں کے پاکستانی شہری تھے، وہ وہاں پر رہنے لگے، وہاں کا سٹیزن شپ انہیں مل گیا۔ پھر 1949 میں 23 فروری کو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمیٹی بٹھائی جاتی ہے، جس میں پاکستانی نیشنل اینتھم، جیسے ہمارے یہاں کا راشٹر گیت ہے جن گن من، اسے کس نے لکھا ہے؟ رابندر ناتھ ٹیگور نے۔ اسی طرح پاکستان کا راشٹر گیت، نیشنل اینتھم جو بھی تھا، تو کتنے لوگ؟ 723 لوگ گورنمنٹ کی طرف سے بلائے جاتے ہیں، کمیٹی بٹھائی جاتی ہے اس نیشنل اینتھم کو لکھنے کے لیے، ڈسکس کیا جاتا ہے۔ پھر اتنے لوگوں کے 723 لوگوں میں سے حفیظ جالندھری صاحب ہوتے ہیں جن کا نیشنل اینتھم، راشٹر گیت ان کا چنا جاتا ہے، اور آج پاکستان میں انہی کا لکھا ہوا نیشنل اینتھم گایا جاتا ہے۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے، سنیے گا ضرور، انہی کی لکھی ہوئی ہے، بہت زبردست اردو میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ان کے تعلق سے ہم نے کافی کچھ دیکھا، اب ان کی نظم پڑھتے ہیں۔ بہت ہی آسان نظم ہے، زیادہ کچھ بھی اس میں تشریح نہیں ہے، بہت ہی آسان تشریح ہے اس کی۔ اپنے من میں پریت بسا لے، پریت یعنی ہوتا ہے محبت، ایک دوسرے سے بھائی چارہ، اخوت و رفاقت، یہ سب معنی میں پریت آتا ہے۔ تو اپنے من یعنی دل، اپنے من میں پریت بسا لے، اپنے من میں پریت، من مندر میں پریت بسا لے، او مورخ او بھولے بھالے۔ مورخ یعنی نادان، یعنی جو حفیظ جالندھری ہیں وہ ہندوستانی عوام کو، جب وہ اس وقت ہندوستان میں تھے تب انہوں نے یہ گیت لکھا تھا، ان کے شروعات کے دنوں کے یہ گیت ہیں۔ تو او مورخ او بھولے بھالے، دل کی دنیا کر لے روشن، اپنے گھر میں جوت جگا لے۔ جوت یعنی آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہندی ورڈ ہے، جوت یعنی ہوتا ہے روشنی، دیا،
خاص طور سے جو مندر میں دیا جلایا جاتا ہے اسے بھی جوت کہا جاتا ہے. تو جوت یعنی روشنی ہوتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, اپنے گھر میں جوت جگا لے. پریت ہے تیری ریت پرانی, یعنی ہندوستان کی تہذیب کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پریت, محبت, یہ تیری ریت پرانی ہے. بھول گیا او بھارت والے, بھول گیا او بھارت والے, پریت ہے تیری ریت بسا لے اپنے من میں پریت, اپنے من میں پریت بسا لے اپنے من میں پریت. نفرت ایک آزار ہے پیارے, دکھ کا دارو پیار ہے پیارے. نفرت ایک آزار ہے, آپ کی بک میں اس کا معنی دیا ہوا ہے. آزار یعنی ہوتا ہے مرض, تکلیف, یعنی نفرت ایک کیا ہے, مرض ہے, بیماری ہے. دکھ کا دارو پیار ہے پیارے, یعنی جو دکھ ہے اس کا دوا کیا ہے, دارو یعنی ہوتا ہے دوا, اس کا دوا ہے پیار. آگے, آجا اپنے روپ میں آجا تو ہی پریم اوتار ہے پیارے, یعنی اپنے اصل روپ میں آ جاؤ, نفرت نہ کرو, ایک دوسرے سے مل جل کر رہو. اور ہم انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے, بھارت کے واسیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ تو ہی پریم اوتار ہے پیارے. پریم اوتار یعنی ہوتا ہے محبت کی صورت, یعنی جو انسان ہے وہ ایک محبت کی صورت ہے, اور اسے نفرت نہیں کرنا چاہیے, اسے اپنے روپ میں آ جانا چاہیے جو کہ اس کا اصل روپ محبت ہے. وہ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں. آگے, یہ ہارا تو سب کچھ ہارا, من کے ہارے ہار ہے پیارے. کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ سے مراد محبت ہے, کہ محبت ہارا تو سب کچھ ہارا. نفرت سے رہو گے, مل جل کر نہیں رہو گے, محبت ہار جائے گی تو سمجھ لو سب کچھ ہارا. من کے ہارے ہار ہے پیارے, من کے ہارے ہار ہے پیارے. من کے جیتے جیت بسا لے اپنے من میں پریت, اپنے من میں پریت بسا لے اپنے من میں پریت. دیکھ بڑوں کی ریت نہ جائے, سر جائے پر میت نہ جائے. یہاں پر سر سے مراد ہے جان, کہ دیکھ, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھ بڑوں کی ریت, ریت یعنی ہوتا ہے رواج, رسم, جو مل جل کر آزادی کے وقت لوگوں نے دیش کو انگریزوں سے آزاد کرایا تھا, اتحاد دکھائی تھی, ایکتا دکھایا تھا, یونٹی دکھائی تھی, محبت سے مل جل کے ان کے خلاف لڑے تھے. تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھ بڑوں کی ریت نہ جائے, سر جائے پر میت نہ جائے, یعنی تیری جان چلی جائے. سر سے مراد یہاں پر ہے جان, میت نہ جائے, میت یعنی دوست, محبوب, اپنا. تو وہی کہہ رہے ہیں, میں ڈرتا ہوں کوئی تیری جیتی بازی جیت نہ جائے, یعنی کوئی ہمارے, وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی ہمارے درمیان, ہم اتنا مل جل کے رہ رہے تھے, ہندوستان میں اتنے طرح کے لوگ رہتے ہیں جن کا مذہب الگ ہے, جن کا مسلک الگ ہے, جن کا نظریہ الگ ہے, جن کی سوچ الگ ہے, جو ہر اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ ہاں اتنے لوگ مل جل کر رہتے ہیں, اتنے طرح کے لوگ, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جیتی بازی جیت نہ جائے, کوئی تیری بازی, کہ ہمارے درمیان آپس میں محبت ہے, سب کچھ اتنا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ کوئی نفرت ڈال دے. تو آگے کیا کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے جلدی کر لے, تھوڑا وقت ہے بیت نہ جائے, تھوڑا وقت ہے بیت نہ جائے, وقت نہ جائے بیت بسا لے اپنے من میں پریت. اب خلاصہ دیکھتے ہیں, بہت ہی آسان خلاصہ ہے اس سبق کا, کہ شاعر نے اس نظم میں محبت کی عظمت اور اہمیت بیان کی ہے. وہ کہتا ہے کہ اے انسان, تو اپنے دل کو محبت کے جذبات سے معمور کر لے, معمور کر لے یعنی اپنے دل میں محبت کے جذبات بھر لے. شاعر انسان کو نادان اور بھولا بھالا کہہ رہا ہے. مورکھ, مورکھ ورڈ آیا تھا نا, تو مورکھ یعنی نادان اور بھولا بھالا ہوتا ہے. تو شاعر انسان کو نادان اور بھولا بھالا کہہ رہا ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انسان محبت کی حقیقت سے ناواقف ہے. دل گویا ایک مندر ہے اور محبت عبادت ہے. اس سے انسان کو ایسی روشنی میسر آتی ہے, میسر یعنی حاصل ہوتی ہے, جو اس کے گھر یعنی اس کی ذات کو روشن کر دیتی ہے. شاعر اہل وطن کو یاد دلاتا ہے, اہل وطن یعنی بھارت والے, اس وقت وہ بھارت میں تھے, یہاں پہ نظم میں آیا بھی ہے او بھارت والے, او بھارت والے. تو شاعر کیا کرتے ہیں, اہل وطن کو یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ملک میں پرانے زمانے ہی سے محبت اور اتحاد کا چلن عام رہا ہے. محبت کے برعکس نفرت ایک بیماری ہے, جبکہ زندگی کے دکھوں کا علاج محبت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. انسان کی بنیاد ہی محبت ہے. انسان محبت کا پیغام پہنچانے والا ہے. اگر انسان طرز محبت یعنی طرز یعنی ہوتا ہے طریقہ, تو انسان طرز محبت کو اپنانے میں ناکام رہا تو وہ سب کچھ کھو دیتا ہے. محبت سے انسان سب کو جیت لیتا ہے. محبت ہمارے آبا و اجداد کا طرز حیات رہا ہے. آبا یعنی باپ, جو جمع ہے ابن. آبا یہ عربی ورڈ ہے, یہ عربی میں ابن یہ واحد ہے, اس کی جمع کیا ہے آبا, اور یہ واو عطف آیا ہے, اور اجداد یعنی ہوتا ہے دادا. تو محبت ہمارے آبا و اجداد کا طرز حیات یعنی زندگی کا, حیات یعنی آپ کو پتہ ہے طریقہ, طرز حیات یعنی ان کے زندگی کا طریقہ رہا ہے.
ہمیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے تب بھی اتفاق و اتحاد کی حفاظت کرنا چاہیے۔ شاعر کو ڈر ہے کہ کہیں لوگ ہمارے درمیان پھوٹ ڈال کر ہمیں محبت کی راہ سے دور نہ کر دیں۔ وقت دیکھتے دیکھتے گزر جاتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے اور اتحاد سے لوگوں کو ایک دوسرے سے قریب کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے اور زندگی محبت کے ساتھ بسر کرنا چاہیے۔ تو بہت ہی اچھا اور بہترین اور بہت ہی عمدہ نظم تھا یہ، اور بہت ہی آسان اس کی تشریح ہے۔ تو حفیظ جالندھری صاحب کے بارے میں آپ لوگوں کو جو میں نے نالج دی اسے بھی ذہن میں رکھیے گا۔ بہت ہی مشہور اور معروف شاعر ہیں، ان کی کتاب شاہنامہ اسلام بہت ہی بہترین، آپ لوگوں کو کبھی وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ اس میں اسلامی واقعات کو انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں، شاعرانہ انداز میں لکھا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، جو بھی ڈاؤٹ ہو چینل کو سبسکرائب کریں۔